السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے قارون کا نام تو سنا ہی ہوگا، جس کے پاس بہت سے مال و دولت تھے اور مال و دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ حسین صورت پائی تھی، اس نے عجیب و غریب علم سیکھے، اس نے اتنے دولت کمائے کہ 40 کھچر اس کے خزانے کی صندوق کی کنجیوں کو کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ خدا نے تجھے دولت دی ہے، 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرو، لیکن اس کو یہ مشکل معلوم ہوا اور وہ آپ سے جھگڑنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی چھوڑ کر اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ جب وہ سواری پر نکلتا تو اس وقت 1000 جوان عمدہ لباس اور جواہرات پہنے ہوئے اور 300 خوبصورت لونڈیاں قیمتی لباسوں سے اس کے ساتھ چلتی تھی۔ لوگ یہ شان و شوکت دیکھ کر کہتے کہ کاش ہمیں بھی اس سب کچھ ملا ہوتا قارون کو جو ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید کی تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے، تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے ہو اور اس کا حکم مانتے ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے تم سے تمہارا مال قبضہ کر لے اور تم کو کنگال کر کے چھوڑے۔ تم ہو کہ چپ بیٹھے ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کچھ کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنے کے لیے اپنے مصاحبوں سے بات چیت کی۔ آخر میں ایک بدچلن عورت کو تلاش کیا، اسے مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو، تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ پہ یہ تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس طرح قارون اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ خیرات میں مال خرچ کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہفتے میں ایک بار مجلس میں وعظ کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ مجلس میں وعظ کے لیے تشریف لائے اور لوگوں کو وعظ سنانے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبوں کے مطابق نصیحت شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا۔ وہ بدچلن عورت بھی آئی اور مجلس کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ جب مجلس گرم ہوئی اور حضرت موسیٰ کے سائن میں علم و معرفت کے دریا جوش مارنے لگے، تب وہ عورت اٹھی اور چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ کو تہمت لگائے اور حضرت موسیٰ کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا نے جو دلوں کا پھیرنے والا ہے اس کی زبان پھیر دیا اور وہ بلند آواز سے بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے جواہرات دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤں اور کہوں کہ موسیٰ نے میری عظمت اور عزت لوٹی ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کا پیغمبر ہے اور سچا نبی ہے۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اشہد اللہ الہ واشہد ان موسیٰ کلیم اللہ۔ بنی اسرائیل یہ سن کر حیران ہوئی اور قارون کو ملامت کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کا غصہ بھڑکا اور وہیں اسی وقت ممبر سے اترے اور زمین پر سر رکھا، خدا سے کہا، خدایا، تیرے دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مجھے بدنام کرے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اچانک حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا، اے موسیٰ، سر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی ہے اور زمین کو تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہو کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل،
جیسے خدا تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا، اسی طرح اب مجھ کو قارون پر بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ رہے، اور جو کوئی میرا فرما بردار ہو وہ اس سے دور ہو جائے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس سے دور ہو گئے۔ صرف 2 آدمی جو بڑے مصاحب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا، اے زمین اس کو لے لو۔ زمین نے قارون کو ٹخنوں تک پکڑ لیا۔ وہ ہنس کر بولا، اے موسیٰ یہ کیا جادو ہے؟ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اب وہ لوگ چیخنے چلانے لگے اور عاجزی کرنے لگے۔ لیکن اب کیا ہوتا؟ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیتے ہوئے کہا، اے زمین اسے تو زمین میں دھسا لے۔ وہ زمین میں دھسا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ حسد کرنے والے لوگ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے مال کے لالچ میں قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو زمین کو حکم دیا اور قارون کا تمام مال اور اسباب، گھر اور حویلی سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ تو دوستو یہ تھا قارون کا انجام جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔